ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ جنت میں چونکہ میرا اس کا دور الگ الگ ہوگا نا، تو میلاد والے سے ابو بکر کو محبت اتنی ہے، اور میں پیدا نہیں ہوا لیکن ہے تو میلادی، اس لیے 1 روپیہ بھی خرچ کرے گا تو جنت میں اپنے پاس رکھوں گا، میلاد سے اتنی محبت ہے۔ تو صدیق اکبر یہ بات کہتے ہیں، نعمت الکبریٰ میں یہ حدیث آئی ہے، تو ہمیں ماننا چاہیے، مانو، ساری قوم کو متحد کرو، 1857 کے بعد کے سارے عقیدے کو پیروں تلے کچل دو۔ صحابہ نے جو نظریہ دیا، صحابہ کرام حضور سے بات کرتے تھے تو کہتے تھے فداک امی وابی یا رسول اللہ، حضور ہم آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ صحابہ کرام کس قدر حضور سے عشق کرتے تھے، زید بن حارثہ کے والد حارثہ لینے کے لیے آئے، کہنے لگے اے محمد روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑے کریم ہیں، بڑے سخی ہیں، میرا بچہ آپ کے یہاں ہے، غلام ہے، میں چاہتا ہوں لے کر جاؤں۔ سرکار نے کہا بالکل لے جاؤ، لیکن پہلے میں زید سے پوچھ لوں، اگر وہ رکنا چاہیں آپ زور نہیں کرنا، اور اگر وہ جانا چاہیں تو میں نہیں روکوں گا۔ زید ادھر آ۔ زید آئے، ان کو پہچانتا ہی کون ہے؟ جی یا رسول اللہ یہ میرا ابا ہے، وہ میرا چچا ہے۔ سرکار فرماتے تجھے لینے آئے زید۔ حضرت زید حضور کی پیٹھ کے پیچھے چھپ گئے، نہیں نہیں میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں۔ حارثہ کو غصہ آیا، باپ کو غصہ آیا، مجھے چھوڑ کر یہاں رہنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا او زید، باپ کو چھوڑ کر ان کے پاس رہنا چاہتا ہے۔ زید نے کہا حارثہ تجھے ان کے قدموں میں رہنے کا مزہ معلوم ہو جائے تو پھر تو بھی یہاں سے نہ جائے۔ یہ وہ محبوب ہیں، یہ وہ محبوب ہے، محبوب کی شان یہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو صحابہ نے یہ حضور سے عشق کیا۔ تو عرض یہ کرنے چلا تھا کہ اعلیٰ حضرت کے یہاں پہلا بچہ پیدا ہوا، ان کا نام محمد رکھا، اور عرف کے لیے حامد رضا۔ 18 سال تک پھر کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا، 18 سال ہو گئے، اور اعلیٰ حضرت کو دوسرے بیٹے کی بڑی تمنا تھی، اللہ دوسرا بیٹا بھی دے تاکہ بیٹیاں ہیں تو میرا مشن چلے، دور تک میرا مشن پھیلے، عشق رسول کی باتیں دور تک پھیلے۔ بڑی دعائیں کی، بزرگوں سے دعا کرائی جگہ جگہ، تو 18 سال کے بعد اللہ نے دوسرا بیٹا دیا، انہوں نے اس کا نام بھی محمد رکھا، اور عرف کے لیے مصطفیٰ رضا، جن کو ہم سرکار مفتی اعظم کہتے ہیں، ہمارے دادا مرشد، ہمارے دادا پیر ہے وہ حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ۔ وہ 18 سال سے 17-18 سال کے بعد پیدا ہوا، اور ان کی شان یہ ہے کہ ان کی پیدائش سے پہلے ان کے پیر و مرشد نے بشارت دی تھی کہ تمہارے یہاں وقت کا ولی پیدا ہوگا، حضور مفتی اعظم۔ اب جو بچے بڑی منت مرادوں سے پیدا ہوتے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان کی بڑی قدر قیمت ہوتی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، بڑی شان ہوتی ہے ان بچوں کی، بڑے ناز اٹھائے جاتے ہیں ان بچوں کے، جو بچے منتوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہوا، حضور مفتی اعظم ان 4 سال کے بڑے ناز و نم کے ساتھ پل رہے ہیں، پرورش ہو رہی ہے، بہت ناز اٹھائے جا رہے ہیں ان کے۔ 4 سال کی عمر ہو گئی، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ آپ رات و دن میں صرف 2 گھنٹے سوتے تھے۔ لوگوں کو یہ مبالغہ لگتا ہے لیکن سچی بات یہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے 1200 سے زائد کتابیں لکھی ہیں، تو جو 8 گھنٹے سوئے گا وہ تو اتنا کام کر ہی نہیں سکتا۔ مولانا موجود ہے، ہم لوگ جب بھی کتاب کا کام کرتے ہیں، راتوں کو جگتے ہیں کتاب لکھتے وقت، تو بار بار یہی کہتے ہیں یار اعلیٰ حضرت نے، کمپیوٹر کا دور نہیں تھا، پریس کا اتنا جو ہے وہ معاملہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی 1200 سے زائد کتابیں لکھی۔ ایک کتاب لکھنے بیٹھو تو اتنی محنت کرنی پڑتی، یہ حوالہ نکال، وہ حوالہ نکال، سب کرنا پڑتا ہے، اور وہ بھی کئی لوگ مل کر کے حوالے نکالتے ہیں، کتابیں ڈھونڈتے ہیں، وہاں تو سب اکیلے ہی قلم چل رہا ہے، سب اکیلے لکھ رہے ہیں۔ یہ عشق رسول ہے امام احمد رضا کا۔ 2 گھنٹے سوتے تھے اور 22 گھنٹے آپ کام کرتے تھے، امام اہل سنت۔ لوگ اعلیٰ حضرت سے بہت بدگمان رہتے ہیں، کبھی ناراض بھی رہتے ہیں، اس کی وجہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو صرف کافر بنایا، یہ ان پر ایک الزام ہے کہ انہوں نے لوگوں کو کافر بنایا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ ان کی زندگی پڑھیے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے فتاوے پڑھیے، آپ کی غلط فہمی دور ہوگی، خاص طور پہ میرے نوجوانوں کی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کسی کے قول میں، کسی کے قول میں اگر 99 معنی کفر کی طرف جاتے ہوں اور 1 معنی ایمان کی طرف جاتے ہوں تو اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ اتنے محتاط امام احمد رضا، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے
जिन जिन लोगों पर कुफ्र का फतवा दिया तो खुद नहीं दिया, ये लोगों को नहीं पता है, लोगों को नहीं मालूम है। जो लोग बस प्रोपेगेंडा है ना, इसका प्रोपेगेंडे का शिकार है। आला हजरत ने जो गुस्ताखियां हुजूर की शान में की गई थी, उन गुस्ताखियों को अरबी में उसका तर्जमा किया और अरबी में करके उसको मदीना मुनव्वरा मक्कतुल मुकर्रमा भेजा और उन मुफ्तियों से कहा कि जो ऐसा अकीदा रखे उसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं। तो मक्का और मदीना मुनव्वरा के वो उलमा, ये 1921 से पहले की बात है, उस वक्त वहां पर अहले सुन्नत व जमात की हुकूमत थी, वहां जुलूस भी निकलता था, वहां के उलमा अक्सरियत सुन्नी थे और वहां जन्नतुल बकी में मज़ारात पे गुंबद बने हुए थे, जन्नतुल माला में मज़ारात पर गुंबद बने हुए थे। वो गुंबद की तस्वीरें अभी भी इंटरनेट पर मिलती है। हजरत अमीर हमजा के मज़ार पे गुंबद बना हुआ था। ये सब 1924 से पहले की बातें, गुंबद वगैरह। ये बाद में इन लोगों ने तोड़ा है, शहीद किया उसको, ये कहकर के माज़ अल्लाह जो है वो मज़ारात पे गुंबद बनाना जायज नहीं और ये और वो, ये सऊदी ने ये सब बाद में किया है, लेकिन उस वक्त तक इस तरीके के गलत नजरियात नहीं थे। मेरे वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।